بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ کیا شادی کرنا اتنا ہی ضروری ہے؟ شادی جیسے مقدس رشتے کے خلاف ملالہ یوسفزئی کا یہ بیان ہے۔ ملالہ یوسفزئی کو کون نہیں جانتا؟ بعض لوگ ان کو بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، بعض لوگ ان کو بہت برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ حالیہ میں کچھ ایسے واقعات کی وجہ سے میرا نظریہ بھی ملالہ کے بارے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو مجھے واقعی ان کی اچھی نہیں لگیں، جن میں سے یہ بھی ایک ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ملالہ یوسفزئی شادی جیسے مقدس رشتے کے خلاف بیان بازی کر رہی ہیں۔ شادی ایک سوشل فیبرکس کو بناتی ہے، شادی ہی معاشرے کو بناتی ہے، اور ایک اچھے، صحت مند، باحیا اور شریف معاشرے کا قیام شادی سے ہی ہوتا ہے۔ مگر ملالہ اس کے خلاف کیوں ہیں؟ آپ جان کر یہ حیران ہوں گے جب میں آپ کو اس کی وجہ بتاؤں گا۔ ووگ میگزین ایک برٹش میگزین ہے، بہت بڑا میگزین ہے۔ اس میگزین کے اندر آپ کا انٹرویو چھپ جانا بہت بڑی بات شمار کی جاتی ہے۔ مطلب کیا بات ہے، بلے بلے ہو گئی، کمال ہو گئی جی، ووگ میگزین میں آپ کا انٹرویو آ گیا۔ اس سے بھی آگے سونے پہ سہاگا کہ اس کے ٹائٹل پیج پر یعنی کور پیج پر آپ کی فوٹو لگ جائے، اور تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کی فوٹو ووگ میگزین کے کور پیج پر لگی ہو۔ تو ملالہ کا نہ صرف انٹرویو چھپا بلکہ کور پیج پر ملالہ کی فوٹو بھی لگی، جو کہ بہت بڑی بات تصور کی جا رہی ہے۔ لیکن اس انٹرویو میں ملالہ یوسفزئی نے کچھ بات عجیب سی کر دی۔ ہوا کیا کہ انٹرویو کرنے والے شخص نے پہلے ملالہ سے ادھر ادھر کی باتیں کی، پھر لو لائف کے حوالے سے پوچھا کہ لو لائف کیسی ہونی چاہیے، محبت کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں پوچھی۔ ملالہ میڈم پہلے تو وہاں پر شرما گئی۔ انٹرویو کرنے والے نے بتایا کہ وہ اتنا شرما گئی کہ اس پر وہ جواب نہ دے سکیں۔ لیکن جب یہ انٹرویو اپنے اختتام کی طرف جا رہا تھا، پتہ نہیں ملالہ میڈم کو کیا یاد آیا کہ ملالہ یوسفزئی نے پھر وہی قصہ چھیڑ دیا۔ اور جب انہوں نے وہ قصہ چھیڑا تو شادی کے حوالے سے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ ملالہ میڈم سے جب کویسچن کیا گیا کہ آپ کو محبت کرنا پڑی تو آپ کس کو چوز کریں گی، تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب، یو نو آل سوشل میڈیا، ایوری ون از شیئرنگ دیئر ریلیشن شپ اسٹوریز اینڈ یو گیٹ ورڈ اف یو کین ٹرسٹ سم ون اور ناٹ اینڈ ہاؤ کین وی شوڈ، کہ سوشل میڈیا پر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ شادی کے سلسلے میں آپ اگر کسی سے محبت کر کے شادی کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا پر کسی پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات یہاں سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اب بات بڑھتے بڑھتے جب ملالہ یوسفزئی کے والدین کی شادی پر بات آئی کہ آپ کے والدین نے بھی تو شادی کی تھی، انہوں نے ایک دوسرے پر اعتبار کیا تھا، تو آپ کیوں نہیں کر رہی؟ تو اگلے الفاظ وہ تھے جو وجہ تنازع بنے۔ وہ ذرا آپ سنیے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ I still don't understand why people have to get married۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو شادی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے۔ If you want to have a person in your life, why do you have to sign a marriage paper؟ اگر آپ کسی شخص کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہو تو آپ کو شادی کے نکاح نامے میں دستخط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ واہ بھائی، کیا کمال کر دیا آپ نے۔ کیوں کرنے پڑتے ہیں آپ کو نکاح نامے پر دستخط؟ آگے سنیے ذرا۔ Why can't be a partnership؟ یہ پارٹنرشپ کیوں نہیں ہو سکتی؟ حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ایک لڑکی جس کی آدھی پرورش تو پاکستان میں ہوئی، ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو مسلمان گھرانہ ہے، جو کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک اسلامی طور طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، اس لڑکی کو یہ تک نہیں پتا کہ شادی کیا ہے، یعنی اس کو شادی میں اور کاروباری پارٹنرشپ میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا خیال نہیں بلکہ یقین ہے کہ ملالہ یہاں پر سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ان کو لیو ان ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ آکسفورڈ سے پڑھ لیا ہے بھائی، آپ نے بہت نام کما لیا، آپ نے پاکستان کے لیے تو کیا کمال کر دی جناب آپ نے۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ شادی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ آپ نے حیات طیبہ نہیں پڑھی، آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نہیں پڑھی۔ انہوں نے شادی کیوں کی تھی؟ پہلی جھلک جو ہے وہ ہمیں اپنے مذہب سے دوری کی یہاں پر تو نظر آ گئی۔ آپ کو شادی جیسے بندھن پر اعتبار نہیں، آپ اس پر یقین نہیں کرتے ہو۔
یہی تو ویسٹ کرتا ہے۔ کیا کر رہا ہے ویسٹ؟ شادی کا کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے وہاں پر۔ اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے؟ آپ کے نزدیک شادی سے بہتر پارٹنرشپ ہے۔ شادی نہ ہوتی تو پھر یہ کوئی بزنس ڈیل ہوتی کہ تم اس میں اتنا انویسٹ کرو گے، میں اتنا انویسٹ کروں گا، تو آخر میں پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا۔ ایسی ہوتی ہے شادی؟ یعنی فی الحال آپ نے اپنا ڈریس تو مشرقی رکھا ہوا ہے، سوچ آپ کی مشرقی نہیں رہی۔ میرے خیال میں مغربی سوچ بھی ایسی نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہاں پر بھی اب لوگ شادی کو اتنا پورا سمجھتے ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ کے پیرنٹس کی ایک سکسیسفل میرڈ لائف رہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی آپ نے اس کے اگینسٹ بات کر رہی ہیں۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ اب اس وقت ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر ملالہ کی تعریفوں کے پل بندے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، کمال کر دی۔ ووگ میگزین کی کور پیج پر بھی تصویر آ گئی، ووگ نے بھی انٹرویو کر لیا۔ ابے یار، کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ جو کہتی ہے کہ نکاح کے تکلف کی کیا ضرورت ہے، کوئی پسند کا انتخاب کرو اور وقت پاس کرو۔ ملالہ میڈم، پھر تو آپ ہی سچ سچ بتا دیں کہ آپ کی سنہری کال کے تحت آپ کی 10 سالہ مغربی زندگی میں کتنے لوگوں نے آپ کے پاس نکاح کے تکلف کے بغیر ٹائم پاس کیا؟ کیونکہ نصیحت سے پہلے عمل ضروری ہوتا ہے نا۔ افسوس تجھ پر، مسلمانی کا لیبل لگا کر مغرب کے غیر اخلاقی افکار کو فروغ دے رہی ہو۔ دوستو، سچ سچ ہوتا ہے اور جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ سچ کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔